الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ پچھلے درس میں صحیح بخاری کی 6667 نمبر کی حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے وہ کھڑا ہونا قیام ہو، رکوع ہو، پھر رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہو، پھر سجدے میں جانا ہو، یہ تمام اعمال جو ہے اس میں جو ترتیب جو بتائی گئی ہے وہ ترتیب بھی واجب ہے۔ اسی ترتیب سے ہی نماز و صلاۃ ادا کی جائے گی۔ اگر اس رکن میں اور اس ترتیب میں اگر کوئی آگے پیچھے کر دے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکن کے بعد ثم کہا ہے، پھر آپ ایسا کرنا، پھر ایسا کرنا، پھر ایسا کرنا۔ تو یہ جو ثم کا لفظ ہے جس کے معنی پھر کے ہوتے ہیں، یہ ترتیب بتانے کے لیے، یعنی اس کے بعد پھر یہ، پھر اس کے بعد پھر یہ، تو یہ ثم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ ترتیب ہے اور اسی ترتیب سے نماز ادا کی جائے گی اور یہ واجب ہے ترتیب۔ اگر کوئی رکوع سے نماز اپنی شروع کرے، کوئی کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں پہلے رکوع کروں گا، پھر اس کے بعد قیام کروں گا، پھر میں سجدے کروں گا، تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز کے احکام نہ جاننے والے کو سکھا رہے تھے، اور سکھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا ہے۔ تو جو چیز سکھائی جاتی ہے اس میں جب بتایا جاتا ہے تو وہ ترتیب واجب ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ایسے ہی بتایا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے بتانے میں آگے پیچھے ترتیب ہو جائے، لیکن جب سکھایا جا رہا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی آتے ہیں اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ پڑھ کر آؤ۔ تو یہ مقام کون سا مقام ہے؟ یہ سیکھنے والا مقام تھا، پریکٹیکل ان کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے سکھایا۔ تو جب سکھانے والی، ٹیچنگ والی جب چیز ہوتی ہے اور اس میں کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو جس ترتیب سے بتائی جائے گی وہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ یعنی یہ واجب، اس ترتیب کو کوئی بدلا نہیں جا سکتا ہے کہ کوئی بعد کا امتی آ کر اس ترتیب کو بدل دے کہ ہم اس حساب سے نماز پڑھیں گے، پہلے سجدے کر لیں گے اس کے بعد قیام کریں گے، تو یہ ترتیب درست نہیں ہوگی بلکہ سنت کے مخالف ہوگی اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ نماز کے یہ جو ارکان جو ابھی بتائے گئے ہیں، لا تسقط لا سہوا ولا جہلا، یہ ساقط بھی نہیں ہوتے، یعنی ساقط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے بعد، اگر چھوٹ جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتے، چاہے بھول کر اور چاہے نہ جانتے ہوئے۔ مثال کے طور پر رکوع ہے، یہ نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے، اور رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بھول سے بھی چھوٹ جائے تب بھی اسے دوبارہ کرنا ہے، اور نہ جانتے ہوئے چھوٹ جائے تب بھی اس کو کرنا ہے اور سجدے سہو کرنا۔ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنا ہے، اور جانتے ہوئے کیا ہے تو نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور 3 مرتبہ ان سے نماز پڑھوائی، لیکن تینوں مرتبہ آپ نے دیکھا کہ یہ رکن ادا نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سکھانے پر ہی اکتفا تو نہیں کیا کہ میں بتا رہا ہوں ایسے کر لینا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوائی تھی۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو رکن ہوتا ہے نماز کا، یاد رکھیں لوگ فرق نہیں کر پاتے، نماز میں کچھ چیزیں رکن ہیں، کچھ واجب ہیں اور کچھ سنت ہے، مستحب ہے، اس کا فرق معلوم ہے۔ اسی ٹائم انشاءاللہ ہم نماز کے ارکان بھی بتائیں گے آپ کو کہ کتنے ارکان ہیں، تاکہ آپ کو غلطی جب نماز میں ہو، کوئی چیز چھوٹ جا رہی ہے بھول سے یا کوئی چیز نہیں کر پا رہے ہو، تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کون سی چیز دوبارہ کرنا ہے اور کون سی چیز نہیں کرنا ہے، بلکہ سجدے تو کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ ارکان ہوتے ہیں اور کچھ مستحبات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ ساقط نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کو دوبارہ کرنا ہوتا ہے۔
اور پانچویں چیز اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نماز میں غلطی کر رہا تھا اس کی نماز درست نہیں ہوئی تھی. جو صحابی نماز میں غلطی کر رہے تھے ان کی نماز درست نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بار بار پڑھنے کا حکم دے رہے تھے. اگر نماز ہو جاتی تو ایک ہی بار میں بلا کر کہتے کہ آئیے میں نماز بتاتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہا؟ دوبارہ پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز میں غلطی کرتا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کو نماز دہرانا پڑے گا. لیکن یہاں اس کا مسئلہ مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے دیکھیں گے کہ کون سی غلطی ہوئی ہے اس کے حساب سے نماز دہرانا ہے کہ نہیں دہرانا. کبھی کبھی دیکھو واجب چیز چھوٹ جاتی ہے. واجب چیز میں کیا آتا ہے؟ واجب چیز میں مثال کے طور پر انسان رکوع میں ہے، رکوع میں آپ کو سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کم از کم پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی. کافی ہو جائے گی مطلب ٹھیک. اگر اس کو چھوڑ دیا تو، ایک واجب چیز کو چھوڑ دیا تو، اب چھوڑ دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی، آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن واجب چھوٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے، یہ آپ کو نہیں کہہ دیا جائے گا دوبارہ نماز پڑھیے. تو یہ آپ یاد رکھیں. اس کے بعد دیکھیے چھٹی چیز حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی نہ جاننے والا نماز پڑھا اور ناقص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی طرف سے کافی تو ہو جائے گی، کفایت تو کر جائے گی. لیکن اگر کوئی جان جاتا ہے کہ یہ چیز نماز میں ہے، اس کو معلوم ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہونے والی، اس کو کافی نہیں ہونے والی. ٹھیک، یہ فرق رکھیں. کوئی آدمی سیکھا نہیں تھا نماز، ٹھیک ہے، نہیں سیکھا، اب پڑھ رہا ہے، لیکن سیکھنے کے بعد معلوم ہو گیا پھر غلطی کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی صحیح. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. ساتویں چیز حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جب کسی کو سکھانا ہے، جیسے ابھی ہم سیکھنے کے مرحلے میں ہیں یا ہم کسی کو سکھا رہے ہیں تو سکھانے میں بھی ہم کیا چاہیے؟ خاص طور پر نماز کے تعلق سے بہت ہی اچھے طریقے سے سکھانا چاہیے اور بھلائی کا حکم دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ سکھا رہے ہیں، کسی کی نماز غلط ہے تو ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے وہ دیکھے گا، نہیں، بلکہ غلطی اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو بڑی اچھے انداز سے اس کو سکھانا چاہیے. ڈانٹنا نہیں چاہیے، سختی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو تعلیم دینا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ایک مرتبہ نماز پڑھ کر وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام کیا، سلام کا جواب بھی دیا، پھر آپ نے کہا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے جلد بازی میں آپ کوئی غلطی کر رہے ہو، ہاں تو دوبارہ نماز پڑھوائی، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ بھی آپ نہیں صحیح پڑھ پا رہے، دوبارہ پڑھوائی، سہ بارہ یعنی تیسری مرتبہ پڑھائی اچھے طریقے سے. پھر اس کے بعد نبی کریم، اچھا اس کی اور بھی حکمتیں ہوں گی، میں یہاں ایک بات ذکر کیا کہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھایا کرتے تھے. اور خاص طور پر یہ ہم بچوں پر کرنا چاہیے. بچوں کو سکھاتے وقت پریکٹیکل بھی بتانا چاہیے. کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، پڑھ کے بتائیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت جلد ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں اور سننے والوں کا لیول ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فہم ایک جیسا نہیں ہے، سمجھ ایک جیسی نہیں ہے، علم ایک جیسا نہیں ہے، تجربہ ایک جیسا نہیں ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک بات ایک لوگ سنتے ہیں اور سمجھ کچھ اور جاتے ہیں. لیکن جب پریکٹیکل ہو جاتی ہے سامنے بات تو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیتے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. اور نماز پریکٹیکل چیز ہے، آپ سن کے کبھی نہیں سیکھ سکتے نماز، پھر بھی آپ کی غلطی رہے گی، پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر دے جائیں گے. لیکن پریکٹیکل ایک بار اگر ہو جائے گا 2 سے 3 بار تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھی طرح. اور یہ تو روزانہ کی عبادت ہے، واجبی عبادت ہے، فرض عبادت ہے. اس کو جتنا سیکھیں گے اتنا اچھا ہے، کیونکہ روزانہ پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی کبھی آتی ہے، کبھی کبھی تو آتی نہیں، روزانہ ہے اور 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے، معاف بھی نہیں ہے. تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سکھاتے تھے. اور بھی باتیں انشاءاللہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید، اہل اسلام کو بخش دے. آمین.